تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ یہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں اور نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں۔ پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا ہے۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ سائیکیٹرسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا حامل تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے والدین ہی اس کے پاس اس کو لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند ایسے اچھے خاندانوں میں سے ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور ایک بہن میں وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائیک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائیک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ ربز، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھتے رہے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو یہی بتایا تھا کہ وہ غلطی سے 1 وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈبونے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اسی رسی سمیت کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرایا ہے، مگر اس نے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان یہ تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا ہے۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے لیے تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھایا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا۔ اس بار کسی کو غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانساموں کے سامنے ان گولیوں کا پاؤڈر بنایا اور دودھ میں ڈال کر پیا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے کہ انہوں نے پہلے اس بات پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔
پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، مگر وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بھائی، بہن، ماں اور یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سکندر اے لیول کے بعد اس کے بڑے دونوں بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسے کہیں بھی نہ صرف بآسانی ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز ہوا میں اڑ گئے۔ وہ اب اس سائیکیٹرسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کے چہرہ دیکھنے لگے جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی، کیوریوسٹی سمجھ لیں۔ سائیکالوجسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار پھر خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہو گیا تھا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ اوہ یقیناً۔ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایکسٹیز ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایکسٹیز میں آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھا۔ فرض کریں آپ ایک بار میں اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی ساتھ لے لی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہوش و آواز کھو دیتے ہیں۔ آپ ایکسٹیز میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں مدہوش نہیں ہوتا۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ جاؤں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے کہا۔ پلیز آپ میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ میں اپنی تعریفیں سنتے اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکیٹرسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے، مکمل اطمینان سے اس نے کہا۔ کیا؟
تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل. تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرے سانس لے کر اس نے کہا. کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کر دوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اکتایا ہوا بولا. بات گھما پھرا کر وہیں آ گئی تھی. سائیکیٹرسٹ کچھ دیر سوچتا رہا. کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانگی سے اسے دیکھا. لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، تم سے، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو. اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر وہ ہنستا ہی گیا. مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا. لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے. وہ اب اس ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. سائیکیٹرسٹ نے اس طرح کے کئی کیسز اس کے طرح کے دیکھے تھے جو ہر بار نتیجہ ڈھانک کے وہیں تین پات رہا. آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں. ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہو. اس نے کئی ماہ بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا. سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے. سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا. سائیکیٹرسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی. وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں سے اسے فراہم کر رہے تھے. انہوں نے اس سے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے. وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیونگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا. گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ یا تمہیں کیا چاہیے مجھے بتاؤ. سالار سوچ میں پڑ گیا. اسپورٹس کار. اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا کر دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے. اوکے. سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا. سالار نے سر ہلا دیا. طیبہ سکندر نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا. وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو. طیبہ نے سر ہلا کر اقرار کیا.